دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ 4 موضوعات ہیں جن پر آج گفتگو ہوگی۔ پہلا کہ گنڈا سنگھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور نیازی قذاب کا ٹاؤٹ، کیا یہ ڈرامہ غائب ہونا اور پھر نمودار ہونا یہ کیا ہے؟ اور دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو صبر و تحمل کی پالیسی ہے، میں کہوں گا کہ پالیسی آف اسٹریٹجک پیشنس، اس کے کیا فوائد و نقصانات، اور تیسرا کہ اکتوبر 2023 اور اب یعنی اکتوبر 7 2023 اور آج اکتوبر 7 2024، 1 سال گزر گیا جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ اور چوتھا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں یعنی بھارت میں جو ہیٹرڈ مانگرنگ، جو نفرت انگیز اور شرپسند ٹائپ کے عناصر ہیں، جس کا فیس وہ گجرات کا قصاب مودی ہے، اور اس کا زوال جو ہے وہ بڑی حد تک اب نوشتہ دیوار ہے، اور جو پچھلے الیکشن ان میں کیا گزری اور اب جو ہوئے ہیں ریسنٹلی، یعنی ابھی 5 تاریخ کو ہوئے اور آئندہ ہونے والے ہیں، کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو پہلے گنڈا سنگھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ملٹیپل واقعات ہیں کہ پی ٹی آئی پیریڈیکلی جب ایک سٹنٹ بناتی ہے تو جیسے کوئی ہوتا ہے نا، وہ بازیگر ٹائپ ہیں یا سٹنٹ مین ہوتے ہیں، تو وہ ایک کانسٹنٹ سٹنٹ جو ہے وہ کریٹ کیے رکھتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات تو سادہ سی ہیں کہ سیاسی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ سیاست میں متحرک رہے، بے شک جھوٹ کی بنیاد پر ہی ہو جو بھی، کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، یعنی آپ بے شک فضولیات اور بکواسیات پر ہی عمل کریں، جیسے کہ نیازی قذاب اور اس کی جو اس کا کلٹ ہے یا اس کے جو ایک ڈرامہ سا بنایا ہوا ہے، وہ بے شک منفی اور جھوٹ اور شرپسندی اور پاکستان دشمنی پر ہی ان کا سارا دار و مدار ہے، لیکن وہ شروع ہوگا کرتے رہیں تو وہ ان کا ذکر ہوگا۔ دیکھیں ہم اب ذکر کر رہے ہیں نا اسی سبب سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سیاسی ضرورت ہے کہ آپ بہرحال کوئی نہ کوئی، کیونکہ کام کر کے تو وہ نہ خوش ہے، نہ انہیں کام آتا ہے، نہ ان کے جینز میں کام کرنا ہے کوئی عوام کی سروس یا خدمت۔ انہوں نے جو آرٹ سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ اور شرارت اور دھوکہ دہی، اور پاکستان سے دشمن اور انٹرنیشنل جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں، یعنی وہ برطانیہ کا سنیارا گروپ یا جو صہیونی اور قادیانی عناصر ہیں جنہیں ازلی دشمنی ہے پاکستان سے، ان کے ٹاؤٹ بننا اور ان کے پوڈل، میں کہتا ہوں، وہ مشرف کہتا تھا جواباً عموماً جب اس پر یہ کہا جاتا تھا وہ امریکہ کا کتا ہے تو وہ کہتا تھا I'm not poodle of US لیکن یہ پوڈل ہیں اور وہ بھی تھا۔ تو ایک تو انٹرنیشنل جو گویا ان کے بینیفیکٹرز ہیں، ان کے محسن ہیں، جو ان کے سپانسرز اور فنانشیر ہیں، ان کو خوش کرنا اور انہیں یہ بتانا کہ دیکھیں ہم فعال ہیں، اور ظاہر ہے باقی سیاست کی ضرورت ہو گئی۔ اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں وقفہ آ جائے تو لوگ سوچ سکتے ہیں، لہذا یوتھیاز کو کانسٹنٹ ایک شاہ دولت ولی کے چوہے کے موڈ میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے بڑھ کر جھوٹ بولا جائے، اور کانسٹنٹ ایک سٹنٹ ابھی ختم نہیں ہوا تو نیا شروع کیا جائے۔ لہذا اس کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ایکٹر جو ہے وہ امین گنڈا سنگھ ہے، کیونکہ اس کے پاس ظاہر ہے بے پناہ وسائل ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے۔ خیبر پختونخوا بہت سارے ممالک سے بڑا صوبہ ہے، اگر ہم پاکستان میں اسے چلو کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً چھوٹا ہے باقی 2 صوبوں سے، لیکن
وہ اپنی آبادی اور رقبے اور وسائل کے اعتبار سے بہت سارے ممالک سے بڑا ہے، لہذا وہ گویا اس کی ڈسپوزل پر ہیں، اور ظاہر ہے بہت سارے اور جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، جیسے کئی علیحدگی پسند ہیں، کئی نیشنلسٹ لیڈر ہیں، اگرچہ ان کی بدقسمتی بلکہ خوش قسمتی بھی میں کہتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ کامیاب ہوتے یعنی پاکستان سے خدا نخواستہ علیحدہ ہونے میں، تو ان کا عشر وہی ہوتا جو مجیب الرحمان کا ہوا، ان کا عشر وہی ہوتا جو سوویت ٹاؤٹس جو افغانستان میں ہوا کرتے تھے، ببر کارمل، نجیب اللہ وغیرہ، ان کی طرح، اس لیے کہ یہ یعنی پہلے اس طرح کی ٹون اور وہ پنجابی کہتے ہیں رسیما، روزانہ رسنا اور رسیما دکھانا آسان ہے، لیکن جب وہ گلے پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کو واقعتاً آزادی، خدا نخواستہ آزادی سے مراد پاکستان کے خلاف تخریب کاری ہے، یعنی وہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ایک دوسرے کے اتنے گلے کاٹیں گے کہ دنیا بھول جائے گی، اس لیے کہ جو عموماً پاکستان کے خلاف کسی بھی لیول کے تحت نیشنلسٹ ہیں، وہ بی ایل اے ہو یا پی ٹی ایم ہو یا کوئی، وہ بنیادی طور پر دین بیزار لوگ ہیں، اور ان کی کوئی یعنی وہ محض ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پر ایک اپنا نیشنلسٹ جو کور استعمال کرتے ہیں، ورنہ انہیں کسی سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اپنی سیاست کو ایک یعنی ایزی وے سے سپورٹ اور سسٹین کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اگر بالفرض علیحدہ ہوں تو ایک تو ان میں اتنی فریکشسنس ہے، اتنے فیکشنز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، تو بہرحال وہ بات دوسری طرف چلے گی کہ گنڈا سنگھ جو ہے یہ اس کا تازہ ترین ایپیسوڈ کہ وہ آیا اور وسائل لے کر آیا، اسلحہ لے کر آیا، کرینیں لے کر آیا، 1122 کے سٹاف کو لے کر آیا، ایون پختونخوا کی پولیس کو لے کر آیا، اور بہت سارے دہشت گردوں کو بھی انسٹال یعنی ایمبوڈی کیا ہوا تھا اس میں، وہ لے کر آیا، تو کوئی سوائے ہلٹ بازی کے کچھ نہیں کر سکا، اور خیبر پختونخوا ہاؤس سے میں چلا گیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں وہیں گزارا کرتا رہا، لوگ سمجھتے رہے کہ گرفتار ہو گیا ہوں، تو اب وہی یعنی امیجن کریں، اب ان سے وہ یوتھیا نہیں پوچھیں گے کہ کل تک تو بھونک رہے تھے وہ گرفتار ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو ادھر ہی تھا، یہ کیا راز ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے یعنی یہ ایکٹنگ جو ہے یہ گنڈا سنگھ بڑی اچھے انداز سے کر رہا ہے، اس کے اگر سپوز یہ کہا جائے کہ وہ دونوں طرف سے کھیل رہا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور یعنی بہت سارے قرائن ہیں اس موقف یا اسٹوری کے حق میں، تو اس کا یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ نیازی قذاب کو یہ باور کراتا ہے کہ دیکھیں میں اگر تھوڑی بہت راہ و رسم اسٹیبلشمنٹ یا وہ جو کہتے ہیں نا دونوں طرف کھیلنے والا سلسلہ کہ دوسری طرف نہ رکھوں تو ظاہر ہے پھر تو مجھے وہ گویا اگل دیں گے، پھر تو وہ جو چیف منسٹر ہی نہیں رہنے دیں گے، اس لیے یہ ہماری ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن وہ ان کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کے لیے ہیں جی، اور نیازی کو وہ کہتا ہے کہ اصل میں آپ کے لیے ہوں، جب دوسری طرف جاتا ہے تو ان کو یقین دہانی کراتا ہے کہ دیکھیں نیازی کو میں نے سکیڑ کے نیازی قذاب کو صرف خیبر پختونخوا کی حد تک کر دیا، اور یہ ہے کہ ان یہ جو ایکٹنگ کرتا ہے کیونکہ نیازی قذاب بھی ایکٹنگ ہی سے وہ یوتھیا لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے نا، تو اسی طرح کی یہ ایکٹنگ کرتا ہے، تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ یوتھیاپا کا ایک سیکشن جو ہے یوتھیاپا کتیاپا اور سیاپا کا وہ اس کو فوکس کرتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی میں یوتھیاپا کا ایک یونیپولر سسٹم ہے جو نیازی قذاب چاہتا ہے کہ اس کا مرکزیت جو ہے وہ نیازی رہے، تو وہ بڑی حد تک بائیفرکیٹ ہو جاتا ہے۔ کل اگر گنڈا سنگھ جو ہے گنڈا سنگھ امین گنڈا سنگھ اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ جاتا ہے، جیسے کوئی یہ بعید بات نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں روتے روتے چھوڑ گئے، وہ کتنے ہی نام ہیں جنہوں نے توبہ طائب کی پھر کہیں اور چلے گیا، سابق وزیر اعلیٰ ہی کو دیکھ لیں خیبر پختونخوا، وہ اب نیازی قذاب کے پاس نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کل کو چھوڑتا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ چھڑانا چاہتی ہے تو یوتھیاپے کا ایک بہت بڑا سیکشن اس کے ساتھ چلا جائے گا،
اور کیونکہ یوتھیاپے کے پاس اب یوتھیاپے کی جو بوری ہے اس کے پاس زیادہ تر خیبر پختونخوا میں چند جو حالہ ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ بھی آدھے وہ ساتھ لے جائے تو پھر نیازی قذاب جو ہے وہ اس کی پہلے بھی وہ سکڑ کے خیبر پختونخوا کے پختون علاقے تک محض رہ گیا ہے، اور اس کے بھی ایک سیکشن تک، تو پھر مزید اس کا سائز کم ہو جائے گا. لہذا اسٹیبلشمنٹ کو بھی گویا ایک مینیپولیشن کا ٹول اویلیبل ہے، اور نیازی قذاب بے شک سمجھتا بھی ہو کہ اس کی دوسری طرف ہے گلبات، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہوگا، یعنی گویا اس کے لیے ایک ناگزیریت حاصل کر چکا ہے گنڈا سنگھ. تو وہ ایک ڈبل ایجنٹ کا رول کر رہا ہے، جس میں ظاہر ہے وہ گویا اس تماشے کا مرکزی کردار بڑی حد تک بن جاتا ہے جب بھی نیا ایپیسوڈ وہ لانچ کرتے ہیں. تو اس طرح گویا گاڑی چھن رہی ہے کہ آتا ہے اور وعدے کر جاتا ہے میں ابھی آؤں گا تو چھڑا لے جاؤں گا جی، یعنی وہ نیازی قذاب کو کہتا تھا کہ میں 15 دن کے بعد آؤں گا، بندہ مجھے 15 دن کے بعد تم آئے، خیبر پختونخوا میں اسٹے کیا اور چلے گیا. اب وہ مزاحیہ بات یہ ہے، وہ کہتا ہے خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچایا وفاقی پولیس نے، تو اب انہوں نے ٹھیک کرانا. میں یہ کہتا ہوں یہ بڑا اچھا اصول ہے. تو پھر جن چیزوں کو نقصان ان یوتھیاپا اور سیاپا ٹائپ کے جو میڈ ڈاگس ہیں انہوں نے پہنچایا، اور ان کے مہا میڈ ڈاگس جو میں کہتا ہوں خبیث بنی گالا، خبیثاف بنی گالا، انہوں نے پہنچایا. تو پھر یہ ان سے پورا کرنا چاہیے 9 مئی کے نقصانات بھی، اور بعد والے بھی، اور اس سے پہلے والے بھی. تو اسی طرح یعنی اس سے ایک بددلی بھی پیدا ہوتی ہے یوتھیاپا میں بھی. بہت سارے جب بار بار ذلیل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے چلو سب کو نہیں تو کوئی ایک فریکشن تو ہوگی جس کا کوئی برین کا سیل ورک کرتا ہو، تو وہ سوچتا ہوگا یار ہم کیا جاہل لوگ ہیں کہ ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے. اور ان کا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یوتھیا لوگ جو ہیں یہ مارے جائیں، کچھ درجن 2 درجن مارے جائیں تاکہ ان پر ہم بین کریں اور اس طرح اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان کا ایک قومی اسمبلی کا ممبر جنید اکبر خان پی ٹی آئی کا اپنا، وہ اس پر تنقید کر رہا تھا کہ یعنی کارکنوں کو بے وقوف بنا کے ان کو جیلوں میں ٹھونسوا دیا ہے، اور خود جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں اسٹے کر کے اب واپس چلا گیا. تو میں اس ایکٹنگ کے لیے ان کارکنوں کو ذلیل کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی وہ دوسرا جو نقطہ یا عنوان ہے کہ حکومت کی پالیسی، اب بہت سارے جو پرو حکومت سمجھ لیں یا کولیشن گورنمنٹ کے سپورٹر یا فین ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، وہ گویا بعض کا تو غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، ان کو سبق سکھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں جو پرجوش لوگ ہیں وہ بہرحال عموماً ملٹی ڈائمینشنل نہیں سوچتے، لینر سوچ رکھتے ہیں. تو یہ ان کا موقف ہے. حکومت بہترین پالیسی ہے، وہ بے شک کوئی بھی پالیسی اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن آن دا ہول یہ بہترین پالیسی ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ صبر و تحمل کی حکمت عملی ہے یا اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی ہے. اب دیکھیں یہ جو ہلٹ بازی کرتے ہیں شرپسند پی ٹی آئی کے، وہ بنیادی طور پر ان کی لیڈرشپ کا جو امیڈیٹ مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ مارے جائیں، ان کے کارکن مارے جائیں اور ان پر وہ کھڑا ہو کر بیان کریں، اور اس طرح اپنا ایجنڈا یعنی غریب اور جاہل یوتھیا لوگوں کو مروا کے اپنا مقصد سیاسی جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اب اگر حکومت سختی سے پیش آتی ہے اور اس کا کنسیکوینس ظاہر ہے موسٹ پروبیبلٹی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا، بہت شدید زخمی ہوگا، مر جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ پی ٹی آئی کو وہی دے رہے ہوں گے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو شارٹ سائٹڈ ہے اور پاکستان دشمنی پر مصر ہے، کہ وہ جو چاہتی ہے ان کو گویا راہ میٹیریل ملے گا جس سے وہ اپنا ایجنڈا بڑھائیں گے. لہذا حکومت نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ بار بار کیا اور ایک بڑے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو لاشیں نہیں دی. یہ ایک بڑی اچھی حکمت عملی ہے. دیکھیں حکومت جتنی بھی طاقتور ہو، جب اپنے ہی لوگ بے شک وہ حماقتوں کے شاہکار ہوں، وہ شاہ دولہ ولی کے چوہے ہوں، تو ان کو اگر کسی وجہ سے جائز طور پر بھی یعنی وہ اسٹیٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسٹیٹ اپنے دفاع میں
دفاع کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مارے جاتے ہیں. تو بہرحال ایک ایلیمنٹ عوام میں ایک انسٹیبلٹی کا اور اس غم و غصے کا پیدا ہوگا ایک سیکشن میں ایٹ لیسٹ. تو اس طرح یہ حکومت کے لیے کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے. حکومت الٹیمیٹلی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے بڑا دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور بڑے صبر و تحمل سے ان لوگوں کو، وہ پنجابی کے توڑ کے مارنا، یعنی ان کو اس طرح ڈرامے کرتے رہنے دینا چاہیے. اور دوسری طرف جہاں پر کولیشن کی حکومت ہے، فیڈرل حکومت ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، وہ فوکس کر کے اپنے عوام کی خدمت کریں. اور الٹیمیٹلی جو جہالت بھرے لوگ چند ان کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، جب وہ دیکھیں گے کہ پنجاب میں اتنی سہولیات آ رہی ہیں، اتنی ترقی کر رہا ہے، جبکہ ہمیں صرف 2 کرینے آگے لگا دیتے ہیں اور ساتھ الٹ بازی شروع ہو جاتی ہے، شارٹ کٹ کے طور پر 5-5 ہزار روپیہ جیب میں ڈالتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں روٹی 3 ٹائم ملے گی اور تم نے وہاں پر بس ڈانس کرنا ہے. تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی جو حماقت ہے، بہرحال وہ حماقت ہے، اور دوسری طرف جو مثبت کام ہے اس کے اپنے فوائد ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. اب دیکھ لیں نا، امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں ہم اگر بنگلہ دیش کا دیکھیں، شیخ حسینہ اگر اپنے تئیں وہ بانی بنگلہ دیش کی بیٹی ہے اور بانی بنگلہ دیش کی پارٹی کی سربراہ ہے، لیکن اس نے ایک ان الاسٹک پالیسی اپنائی اور یعنی قتل و غارت کی. ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس مارے گئے اور 10 ہزار ہیں جو اپاہج ہیں، جن کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، یعنی شدید ان کو نقصان پہنچایا. لیکن اس کا کنسیکوینس کیا ہوا؟ حالانکہ کنٹریری ٹو وٹ شی کریٹس اے نیریٹو فار، کہ دیکھیں اس نے بھی یہ ڈرامہ رچایا کہ مجھے امریکہ نے ہٹوایا ہے، حالانکہ ایسا کوئی یعنی ایویڈنس موجود نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل سازش یا کوئی ایسے عناصر نہیں تھے جو ایک الٹیریئر موٹیوز کے تحت اس کے خلاف صف آ رہا ہوں. صرف انٹرنل عوامی پریشر تھا، اور اس کی یہ پالیسی جو ان الاسٹک تھی، قتل و غارت کی، لوگوں کو مار دھاڑ کرنے کی، اور جو پرائیویٹ اس نے جتھے بنا ہوئے تھے لوگوں کو قتل کرنے کے، اس کا ریئیکشن ہوا کہ الٹیمیٹلی مطالبات کچھ اور تھے، لیکن منتج اس کی برطرفی پر یا اس کے فرار پر ہوئے، اور وہ گویا ایک انقلاب برپا ہو گیا. تو اس والے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں، نہ ہی جو بظاہر حکومت کے خلاف ٹوپی ڈرامہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی جائز وجوہات ہیں جس طرح کہ ان کے پاس تھیں بنگلہ دیش میں، لیکن پھر بھی حکومت نے یہ زبردست قسم کی پالیسی اپنا رکھی ہے. یہ اگرچہ نرو ریکنگ ہے، یہ یعنی اس سے اعصاب شل ہوتے ہیں عام لوگوں کے جب سوچتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی فروٹفل پالیسی اور بڑی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حق میں ہے. کسی طرح بھی یعنی انسٹیبلٹی ہے، ظاہر ہے جب حکومت ایک ان الاسٹک ایٹیٹیوڈ اپنائے گی تو شارٹ ٹرم میں جو انسٹیبلٹی کا لیول وہ کہیں بڑھ جائے گا. تو وہ حکومت کے یا پاکستان کے عوام کے مفاد میں یا پاکستان کی ترقی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ پاکستان کے امیج میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ بہت سارے پرو حکومت جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوری یعنی حل اس کا ہو، اور ان کی ڈرامے بازی اور ان کی جو ایک شرپسندی ہے اس کو یعنی زبردستی روکا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو ایک لچکدار پالیسی ہے حکومت کی کہ لوگوں کو لاشیں نہیں دینی ان فراڈیوں کو، یہ بہترین پالیسی. اب آتے ہیں جی مڈل ایسٹ. آپ جانتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ جو مزاحمت کاروں نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے جو ارد گرد، وہ ان کو کیبٹس کہتے ہیں، جو گویا ایک طرح کے ملٹری ڈیٹیچمنٹس ہیں جو اس کور کے تحت ہوتی ہیں کہ وہاں گویا فارمنگ ہو رہی ہے یا کمیونل فارمز ہیں، وہ غزہ کے ارد گرد ایک طرح کا حصار ہے ان کا. وہ بظاہر سویلین لگتے ہیں لیکن بہرحال وہ ٹرینڈ ہیں اور وہاں پر ملٹری عناصر ہوتے ہیں اسرائیل کے. تو یہ غزہ والوں نے، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل اس میں کامیاب ہو رہا ہے
کہ اس ایشو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ عرب ریاستوں کے ساتھ حالات نارملائز ہو جائیں، تعلقات ہو جائیں ڈپلومیٹک، اور بعض کے ساتھ ہو بھی گیا جیسے بحرین وغیرہ تھے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا جس کے لیے بڑی زبردست پلاننگ بھی کی گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لینر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ امیڈیٹ کانٹیکس میں سوچتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، ظاہر ہے یہ نقصان تو بڑا ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن اگر آپ نے ایک مجموعی قومی خودکشی نہیں کرنی، سروائیو کرنا ہے اور اپنے حقوق اور اپنے لینڈ کو ریکلیم کرنا ہے، وطن کو، تو اس کے لیے بہرحال قربانیاں تو بنتی ہیں، دینی پڑتی ہیں۔ ایسا کوئی دنیا میں یعنی اس ٹائپ کے کنٹیکسٹ میں چیز نہیں ہے کہ آپ قربانی کے بغیر حاصل کر لیں، خاص طور پر اتنے انٹرنچڈ اور طاقتور ترین عناصر جو دنیا کے ہیں وہ آپ کے خلاف سفارہ ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے زبردست قسم کی پلاننگ اور ایک بڑا سکسیسفل آپریشن کیا اور حیران کر دیا دنیا کو، اور یہ جو ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو اسرائیلی یعنی آکوپائنگ فورسز ہیں وہ بڑی ناقابل شکست ہیں اور بڑی امیکولیٹ اور بڑی پرفیکٹ قسم کا ان کا نظام ہے کہ کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ پر بھی مار سکتی ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگرچہ جتنا یہ یعنی نیگیٹو پبلسٹی کی گئی کہ خواتین کو یا بچوں کو مارا گیا، وہ بنیادی طور پر خود اسرائیلی فورسز نے مارا تھا کہ کہیں اگر کسی بلڈنگ میں 2-4 فلسطینی حملہ آور یا مزاحمت کار موجود ہیں اور اس میں 100 اسرائیلی ہیں، تو انہوں نے ان سے نیگوشیٹ نہیں کیا، انہوں نے وہ پوری بلڈنگ ہی اڑا دی، وہ پورا مجمع ہی اڑا دیا کہ وہ 4 فلسطینی مارے جائیں، ساتھ بے شک 100 اسرائیلی مارے جائیں۔ تو اس طرح وہ زیادہ نقصان ان کا ہوا، لیکن بہرحال یہ مزاحمت کاروں کا بڑا زبردست تھا، لیکن اس کے ظاہر کنسیکوینسز تھے، اور ایک اسرائیلی ظاہر ہے گویا ان کو اس چیز کی دعوت دینا تھا، اور انہوں نے وہی کیا کہ 1 سال سے وہ بے پناہ طاقت کا استعمال کر کے قتل و غارت کر رہے ہیں، جس کو ظاہر ہے بین الاقوامی طاقتوں UK، امریکہ، فرانس اور بہت سارے ویسٹرن عناصر کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ لیکن دوسرے ساتھ ظاہر ہے اب ایک نیا محاذ جو حزب اللہ لبنان والا کھولا ہے، اگرچہ وہ پہلے دن سے کسی حد تک تھوڑا بہت تھا سمرنگ، اب ظاہر ایک فل فلیجڈ ہے، اور اس کا بھی آغاز بہرحال اسرائیلیوں نے کیا ہے کہ وہ پورے لبنان پر ہی، ساؤتھ لبنان اور پلس بیروت پر حملہ آور ہیں۔ 1982 میں بھی انہوں نے کیا تھا، 10 سال تک لڑتے رہے لیکن بالآخر ناکام رہے اور واپس لوٹنا پڑا، اسی دوران وہ حزب اللہ پیدا ہوئی۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ان کے جو امیڈیٹ ٹارگٹس ہیں، اسٹریٹجک ٹارگٹ تو یہ ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے اور دھکیل دیا جائے صحرائے سینا میں، جو کہ نہیں حاصل ہو سکا۔ دوسرا ٹارگٹ امیڈیٹ یہ ہے کہ ان کو کم از کم جو حماس کی ایک تنظیم ہے اس سے بالکل ڈیٹیچ کیا جائے، اس کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، اور پھر اس پر اپنا گویا میونسپل کنٹرول بھی رکھا جائے۔ ظاہر ہے یہ بھی آج تک اچیو نہیں ہو سکا، یہ بھی ان کا مقصد ہے۔ اور اب جو ساؤتھ لبنان پر حملہ کیا گیا ہے اس کا بھی ایک جو امیڈیٹ مقصد یہ ہے کہ ناردن اسرائیل سے جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ اسرائیلی آبادی ڈسپلیس ہوئی ہے اس کنفلکٹ کی وجہ سے جو حزب اللہ یا لبنان کے ساتھ ہے، ان کو ری سیٹل واپس کرنا، اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈز ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسرائیل کی پوری اکانومی منجمد ہے، نیگیٹو ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کارخانہ نہیں اس دوران، کہ اس طرف حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے ظاہر ہے غیر محفوظ ہیں، اس طرف غزہ اور ظاہر ہے بڑی حد تک حوثیوں کے حملے بھی ہیں، اور اب ظاہر ایران کے بھی ہیں، اور ایرانی جو تازہ ترین حملہ تھا جواب میں، تو اس میں ان کے F-35 جو جہازوں کا ایئرپورٹ ہے جہاں سے وہ اڑتے تھے وہ تباہ ہوا ہے۔ اس طرح اور بھی نقصان ہوئے، اور یہ خاص طور پر یہ جو لوگوں میں انہوں نے ایک امیج کریٹ کیا ہوا تھا کہ گویا یہ امپینیٹریٹیبل ہے، یہ یعنی امپیکیبل ہے، ان کا آئرن ڈروم جو ہے اس سے کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا۔ پہلے جو ایک نمائشی حملہ تھا اس میں بھی کسی حد تک نقصان ہوا اور کچھ نے پینیٹریٹ کیا، لیکن اس دفعہ تو کئی یعنی درجن میزائل جو ہیں وہ ہائپرسونک جو ہیں وہ پینیٹریٹ ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا نظام جو ہے نا، اینٹی میزائل یا شیلڈ یا آئرن ڈوم جو بھی اس کے نام دیں،
اتنا پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ 50 60 70 میزائل جو ہیں وہ چند سیکنڈز میں یا اکٹھے مار دیے جائیں تو وہ بیٹری اوور ویلم نہ ہو. یعنی ان کا ایک لمیٹڈ تعداد ہوتی ہے. جتنی بھی بیٹریاں ہیں ہر ایک کی کیپیسٹی کہ وہ 10 کو یا 5 کو یا 20 کو بھی ایک وقت یعنی ان کو اڑا سکتے ہیں زمین میں یا اپنے ٹارگٹ ٹکرانے سے پہلے. تو ہمیشہ اگر کسی کی کیپیسٹی 20 ہوگی تو 25 آ جائیں گے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا. اور جتنی کیپیسٹی ہے اس رینج میں بھی آئیں تو بہت ساری پروبیبلٹی ہوتی ہے ناکام ہونے کی. مطلب یہ ہے کہ اب پوری اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے نہ صرف اسٹینڈ اسٹل ہے، بہت سارے جو ڈیول سٹیزن ہیں اور بہت زیادہ ڈیول سٹیزن ہیں اسرائیل کے، اکثریت آبادی ڈیول سٹیزن ہے یہودیوں کی، تو وہ وہاں سے بہت سارے فرار ہو چکے ہیں. کون چاہتا ہے جنگ و جدل میں رہنا؟ اور کوئی معاشی جو ہے وہ یعنی لائف جو ہے وہ ختم ہوگی. تو اس وجہ سے یہ سسٹینیبل نہیں ہے کنفلکٹ. اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ ایون اگر پوری طرح استعمال کیا جائے حزب اللہ کے پاس جو راکٹ ہے وہ پورے اسرائیل کو کور کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ نقصان بہت ہے، لیکن مزاحمت کاروں نے بلا شبہ یہ دنیا کو حیرت میں ڈالا ہے. اور ابھی تک ایک بھی اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. نہ حماس کو شکست ہوئی ہے، نہ حزب اللہ کو. نقصان ان کے بہت ہوئے ہیں، لیڈر مارے گئے ہیں، لیکن یہ تنظیمیں ہیں کہ وہ ان کوئک سکسیشن جب ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے. تو جو ان کے مقاصد ہیں وہ بہرحال نہیں حاصل ہو سکے. اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کا جو سمجھ لیں کہ وہ امیج تھا وہ شیٹر ہو چکا ہے. اب بات کرتے ہیں آخری جو مودی کے متعلق ہے کہ مودی ایک نفرت کا گویا استعارہ ہے انڈیا میں ہندوتوا کا، اور معاشرے کو گویا ہیجان اور بروٹلائز کرنے کا. پچھلے الیکشن میں انہیں شکست اس سینس میں ہوئی کہ پہلے ون پارٹی حکومت بناتی تھی، اب کولیشن حکومت ہے وفاق میں بھی اور کئی اسٹیٹس میں اپوزیشن کی ہے. اب ریسنٹلی یہ سیٹرڈے کو الیکشن تھے ہریانہ میں اور جموں اینڈ کشمیر میں. اس میں ایگزٹ پولز جو بتا رہے ہیں کہ اس میں کانگریس آگے ہے اور وہ مودی کی پارٹی بی جے پی ہارنے والی ہے. اس طرح اگلے نومبر میں یہ جو آ رہا ہے جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں ہونے والے ہیں، وہاں بھی ان کی حالت تسلی بخش نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں اگرچہ یعنی یہ ایک ایور فریش ایک کیٹلسٹ ہے، اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کریٹ کریں، ہائپ کریٹ کریں اور ووٹ لیں، لیکن بہرحال ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. وہ سیچوریشن پوائنٹ جو الٹیمیٹلی اچیو ہونا ہے وہ اب اچیو ہونے والا ہے. تو آئندہ کچھ عرصے تک یہ جو ہندوتوا کا وائرس ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. آپ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.